بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ ایک عالم جسے انہوں نے فتح کیا، تلواریں جو آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں، جس نے جنگوں کی سینچری ماری اور جو ناقابل شکست رہے، جنگوں میں لڑتے لڑتے وہ آفاقی شہرت حاصل کی کہ لوگ آپ کے نام کو فتح جاننے لگے، لیکن آپ کو موت بستر پر نصیب ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ عزیزان محترم، ہماری آج کی ڈاکومنٹری شمشیری بے نیام، فاتح عرب و عجم اور مجاہد اعظم حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج کی ڈاکومنٹری میں آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق تمام تاریخی معلومات شامل ہیں، مگر پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیوز تک بروقت رسائی حاصل ہو سکے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی اور ایک تاریخ ساز شخصیت تھے۔ ابو سلیمان کی کنیت سے مشہور تھے اور بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو جہل آپ کے چچا زاد تھے۔ آپ کا خاندان اسلام دشمنی اور مکہ کی کمانداری کے لیے سب سے زیادہ مشہور تھا۔ قبل از اسلام آپ نے معرکہ بدر و احد میں کفار کے طرف سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ جنگ احد میں کفار مکہ کی شکست کو آپ نے فتح میں اس طرح بدل دیا کہ جس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اسے خالی پا کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور انہیں سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے دل میں شمع اسلام روشن ہونے کا واقعہ 7 ہجری میں رونما ہوا۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ نے مسلمان ہونے کے لیے مدینہ جانے کا قصد کیا تو دوران سفر آپ کی ملاقات عمرو بن العاص سے ہوئی، تو دونوں ہی مدینہ جا کر مشرف باسلام ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ آپ کی زندگی جہاد ہی جہاد میں گزرتی رہی۔ آپ نے خود فرمایا کہ جہاد میں زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے مجھے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا کم ہی موقع ملا۔ آپ کا قد لمبا، مضبوط اور داڑھی گھنی تھی اور شکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتی تھی۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہم عمر بھی مانا گیا ہے، کیونکہ بچپن میں آپ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہوا، جس میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پنڈلی توڑ ڈالی تھی۔ آپ بلا درجے کے تند خو تھے، لیکن حق کے معاملے میں نرم پڑ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات آتی تو کسی کی نہ سنتے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت کا سونا بھیجا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کی تالیف قلبی کے لیے سارا سونا ان میں تقسیم کر دیا۔ اس پر ایک شخص اٹھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی سے گفتگو کی، جس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اس کا سر قلم کر دے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکا۔ آپ نے مجاہد کے علاوہ داعی کے طور پر بھی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ فتنہ ارتداد میں شامل بنو حوازن، بنو سلیم اور بنو عامر وغیرہ آپ ہی کی کوششوں سے واپس مسلمان ہوئے۔ آپ کے متعلق پٹھانوں کی تاریخ کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ پٹھان آپ کو اپنا جد مانتے ہیں، جس کی توجیہ اس طرح کی جاتی ہے کہ جب افغانیوں کے نمائندہ قیس عبد الرشید ایک وفد کے ہمراہ مدینہ حاضر ہو کر مسلمان ہوا
تو آپ نے اپنی بیٹی کو اس کے عقد میں دیا اور قیس عبد الرشید کو افغانوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اسی سبب سے افغانوں میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ قبول اسلام کے بعد آپ کو غزوہ موطا میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ یہ جنگ بنو غسان کے خلاف لڑی گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی کمان میں 2000 کی جمعیت بھیجی اور فرمایا کہ زید شہید ہوں تو علم جعفر تیار، اور اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ کے حوالے کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ موطا کے احوال براہ راست دکھا رہے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ زید شہید ہو گئے، پھر فرمایا جعفر شہید ہو گئے، اور پھر فرمایا عبداللہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ اب علم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب سیف من سیوف اللہ پڑ گیا۔ اس جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ آپ حکمت کے ساتھ باقی افواج نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مورخ کہتے ہیں کہ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارکہ اپنی ٹوپی میں سلوا لیے تھے اور اسی کو پہن کر جنگوں میں شرکت کرتے تھے۔ ایک جنگ میں آپ سے وہ ٹوپی کہیں کھو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی، لیکن کئی دنوں کی کوشش کے بعد آپ نے واپس پا لی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ میمنہ کے افسر تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکہ کے بالائی حصہ قدا کی طرف ایک دستہ دے کر بھیجا، جہاں مشرکین کے ایک دستے سے جھڑپ ہوئی جس میں کئی مشرک قتل کر دیے گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں بنو سلیم کی کمان کی اور مقدمۃ الجیش کے کمانڈر بنے۔ اس جنگ میں کئی زخم لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے اور زخموں پر دم فرمایا، جس سے آپ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو گئے۔ غزوہ تبوک میں آپ نے 400 کا دستہ لے کر دومت الجندل کے رئیس کو گرفتار کیا اور اس کے بھائی حسن کو مقابلہ میں قتل کیا۔ سریہ بنو حزیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کا دستہ دے کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا کہ آپ بنو حزیمہ کو مطیع کریں۔ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے کئی افراد کو قتل کیا۔ جب واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رودات سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت متاثر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ جب بنو حزیمہ کے لوگوں نے کلمہ کہا تو نے کیوں انہیں قتل کیا؟ اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، وہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اس پر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے ان کا دل چیرا تھا؟ اگلے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور ان کا خون بہا ادا کیا اور سب کچھ واپس ان میں بانٹ دیا۔ فتنہ ارتداد کے مشہور جنگوں یعنی جنگ یمامہ اور بزاخہ کی جنگوں میں بطور جرنیل شرکت کر کے مرتدین کا خاتمہ کیا۔ آپ نے فیلڈ کمانڈر اور سپہ سالار کے طور پر جنگ ذات السلاسل، جنگ مزار، جنگ علیس، جنگ حیرہ، جنگ ولیجہ، جنگ عین التمر اور جنگ فراس شرکت کر کے کامیابی حاصل کی۔ آپ نے 634 عیسوی کو جنگ مرج الرابط، محاصرہ بصرہ، جنگ اجنادین اور جنگ فحل میں شرکت کی۔ محاصرہ حمص، حلب اور دمشق میں بھرپور حصہ لیا۔ 636 اور 637 عیسوی کے دوران مشہور لڑائی جنگ یرموک میں بھی فاتح رہے۔ 638 عیسوی کو جنگ قنسرین میں بھی حصہ لیا۔ تاریخ طبری نے فتنہ ارتداد کی تمام جنگوں کی فتح کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سر باندھا ہے۔ طبری لکھتا ہے کہ ارتداد کی جتنی فتوحات ہوئیں سب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ جنگ یرموک میں ایک رومی کمانڈر آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر کے اسلامی کیمپ میں داخل ہوا اور اسی جنگ میں شہید بھی ہوا۔ سن 17 ہجری کو پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے اختلافات اس وقت منظر عام پر آ گئے جب عین جنگ کے دوران خلیفہ ثانی کا
حکم ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس پہنچا کہ خالد بن ولید سے پوچھیں کہ آپ نے اشعث بن قیس کو 10,000 کی یکمشت رقم کس مت سے دی؟ اگر مسلمانوں کے مال سے دیا تو خیانت کی ہے، اور اگر ذاتی مال سے دی ہے تو اسراف کیا ہے، اس لیے دونوں حالتوں میں قابل معزولی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے یہ رقم کہاں سے دی؟ تو آپ نے فرمایا اپنے مال سے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے علامت کے طور پر آپ رضی اللہ عنہ کے سر سے ٹوپی اتار لی اور عمامہ گردن میں ڈال دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس قدر فرمایا کہ میں نے فرمان سنا اور مانا۔ مورخین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات کے وجوہات بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں فیصلوں میں اختیار حاصل تھا۔ کئی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اول سے شکایت بھی کی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو بہت بار سمجھایا کہ مجھ سے پوچھ کر فیصلے کریں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اپنے فیصلے کرنے میں اختیار دے دیں ورنہ معزول کر دیں۔ اور دوسری وجہ عام مسلمانوں کا یہ خیال روز بروز مستحکم ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فتوحات کی اصل وجہ حضرت خالد بن ولید ہے، اور تیسری وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض تھا کہ آپ لوگوں کو بیش بہا انعامات سے نوازتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کے بعد رہا، حیران، آمت اور لرتا کا گورنر مقرر کر دیا، لیکن 1 سال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ خود ہی مستعفی ہو گئے۔ 12ویں صدی کے مورخ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ عیسائیوں نے ایک ترکیب سوچ کر اپنے ایک عیسائی پادری عمر بن عبد المسیح کو حضرت خالد بن ولید کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ پادری نے چالاکی سے آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ آپ فی الوقت محاصرہ اٹھائیں اور دوسرے قلعے فتح کریں، آخر میں ہم بھی تمہیں خود قلعہ سپرد کر دیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کی تجویز مسترد کر دی اور فرمایا کہ نہیں، میں اسی قلعے کو فتح کر کے آگے بڑھوں گا۔ اس پر پادری نے دھمکی دی کہ اگر آپ محاصرہ نہیں اٹھائیں گے تو میں زہر پھانک کر خودکشی کروں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے نہیں چاہا تو یہ زہر تجھے نہیں مار سکتی۔ پادری نے کہا تجھے اگر اتنا یقین ہے تو زہر کی یہ پڑیا پھانک لو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ السمیع العلیم پڑھ کر زہر پھانک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ پادری ٹکٹکی لگائے اسے گھورتا رہا اور اس کی موت کا انتظار کرتا رہا۔ چند گھڑیوں تک حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر پسینہ آتا اور جاتا رہا، یہاں تک کہ آپ بالکل نارمل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر پادری کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ پادری نے واپس جا کر لوگوں کو سارا ماجرا سنایا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار ایسا شخص ہے کہ اس پر زہر بھی اثر نہیں کرتا، اس لیے وہ ناقابل شکست ہے، میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے پرامن طور پر قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کتاب جہاد فی سبیل اللہ سے عبارت تھی۔ آپ کے جسم میں ایک بالشت حصہ ایسا نہ تھا جو گھائل نہ ہو چکا ہو۔ آپ فرماتے کہ مجھے میدان جنگ کی وہ سخت رات جس میں دشمنوں سے لڑوں اس شب عروسی سے زیادہ عزیز ہے جس میں محبوبہ کی اداؤں سے کھیلوں۔ آپ رضی اللہ عنہ وفات پانے سے کئی روز پہلے بیمار پڑ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے لوگ آتے تو آپ روتے رہتے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ موت کے خوف سے روتے کیوں ہو؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بخدا میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے افسوس اس پر ہے کہ میں ایک ایسا شخص تھا جو ساری زندگی شہادت کی آرزو لے کر لڑتا رہا اور جس طرف کا رخ کرتا فتح یاب ہو کر آتا، مگر آج ایک جانور کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہوں۔ آپ نے 22 ہجری بمطابق 642 عیسوی کو انتقال فرمایا۔
تاریخ نے آپ کی 2 زوجات اسماء بنت انس بن مدرک اور تمیم بنت منہال کا ذکر کیا ہے، جبکہ 3 بیٹوں سلیمان، عبد الرحمن اور مہاجر کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مہاجر بن خالد نے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں سرگرمی سے حصہ لیا تھا، جبکہ عبد الرحمن بن خالد نے حضرت معاویہ کی عہد میں قسطنطنیہ کے مشہور معرکے میں ایک کمانڈر کی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کی ڈاکومنٹری کیسی لگی آپ کو؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء رقم کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔